اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا ایک سیریز چل رہی تھی، ڈیٹیکٹیو سیریز۔ اس میں میرے 6 کلپس ہیں، یعنی ڈیٹیکٹیو سیریز 1 اور نمبر 2 نمبر 3 6۔ جو 6 تھا میرا، وہ تھا کہ کیا صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ تو میں نے قرآن سے وہ بہرحال ایک استدلال پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو اہل کتاب تھے، یعنی جس وقت قرآن اتر رہا تھا، یعنی حضور علیہ السلام حیات ہیں، قرآن اتر رہا ہے، اس وقت کا جو اہل کتاب تھا وہ یہود اور نصارہ تھا۔ آج 2024 میں اہل کتاب 3 ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان۔ تو میں حضور علیہ السلام کے زمانے کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہود کہتے ہیں کہ you have to be a Jew to enter God's paradise۔ یعنی یہ سورہ البقرہ کی میں نے اس پہ پیش کی تھی، 111 آیت ہے۔ اور کرسچنز کہتے ہیں کہ آپ کو کرسچن ہونا چاہیے ٹو انٹر گاڈس پیراڈائز۔ تو اللہ نے کہا یہ میں نے کب کہا ہے؟ کوئی سند لے کے آئیے، کوئی ایسی بات لائیے جو میں نے کہی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے یہ تمہاری جھوٹی آرزویں ہیں۔ اور آگے اللہ نے یہود کے بارے میں کہا، بڑا اچھا مزیدار تبصرہ کہ یہود کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی پر تھوڑے دن۔ یعنی یہ مسلمان ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ٹھیک ہے، کرتوت ہمارے جیسے بھی ہیں، اب ہمیں بھی دوزخ کی آگ چھوئے گی پر تھوڑے دن جانا جنت میں ہے۔ تو اس آیت کے آگے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ بڑی مزیدار بات کی کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ اس کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی اس کا لائف سٹائل بن جاتا ہے، تو ایسے شخص کو میں جہنم میں ڈالوں گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی وہاں یہود کہہ رہا ہے تھوڑے دن رہیں گے، اللہ نے جواب میں کہا ہے کہ جو برائی کرے گا، یعنی یہود کو کہہ رہے ہیں یا اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی اہل کتاب ہے، جو برائی کرے گا اور برائی اس کا احاطہ کرے گی وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو دراصل جو کرائٹیریا ہے وہ میں نے اس میں پیش کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ اس میں سورہ البقرہ کی اور سورہ مائدہ کی آیت میں نے پیش کی تھی کہ اللہ نے 3 کرائٹیریا رکھے ہیں: اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک اعمال۔ اللہ نے کہا جو یہ کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی 62 آیت ہے، یعنی قیامت کے دن وہ اجر پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایز اے ڈیٹیکٹیو کہ پھر اس سارے سینیریو میں تو نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو اللہ پر یقین کرے گا، جو کہ روز آخرت پہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا، غمگین ہوگا، یعنی نہیں ہوگا۔ تو اس میں نبی تو پھر فٹ ان نہیں۔ تو ہاؤ ڈز دی پروفٹ فٹ ان دس ایکویشن؟ یہاں پر قرآن کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی یہ بریلینس ہے کہ قرآن چونکہ ہم کلیم کرتے ہیں اللہ کا کلام ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ انسانی کلام میں تضاد ہو سکتا ہے، یعنی اگر آئنسٹائن بھی ہوگا، اب دیکھیں یہ انسان کا مزاج ہے کہ بڑے بڑے جینیسز آئے ہیں لیکن ان کی فلسفی، ان کی سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں میکسیمم 100 سال تک رہتی ہیں، پھر نئی چیز آ جاتی ہے، پھر نئی چیز آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، انوینشن آف دا ویل سے لے کے اب اسپیس شٹل تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ پہلے سے ڈس ایگری کر کے دلائل کی بنیاد پر نیکسٹ وہ نیو ریسرچ دیتا ہے۔ قرآن کا یہ بڑا کمال ہے کہ یہ روز فرام دی فرسٹ ڈے، اب 1500 سال ہو گئے ہیں، اس میں آپ کو کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا، یہ خدائی کلام ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کرائٹیریا میں اللہ ہے، قیامت ہے پر ایمان اور نیک عمل کا، تو نبی کہاں سے فٹ ان ہوگا؟ تو اس میں صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن میں ہے کہ جب نبی آتا ہے اس وقت نبی کی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جب نبی آ گیا، اب دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی آ گیا ایک کسی قبیلے میں، یعنی نبی کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوتا ہے، یعنی مبشرین اور منذرین۔ کس چیز کا؟ کہ میری مانو گے تو قیامت کے دن تم جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے قیامت کے دن تم جہنم میں جاؤ گے۔ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ می ایز دی پروفٹ آف گاڈ۔ میں خود نہیں بنا، میں خود نہیں بول رہا، مجھے تو اللہ نے کہا ہے کہ چن دیا،
اور سلیکٹ کیا اور کہا کہ جائیے آپ کو یہ بات پیش کیجیے، ان کے لیے ناگزیر ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کے لیے ناگزیر ہے جس کو پیغام مل گیا، اس کو سمجھ آ گئی، یعنی اتمام حجت ہو گیا۔ اور اللہ نبی جب بھیجتا ہے یا جب اسپیشلی رسول بھیجتا ہے تو اللہ اتمام حجت کرتا ہے۔ اتمام حجت بڑی زبردست ٹرم ہے، یعنی اللہ کلیم کرتا ہے کہ ان پر بات واضح ہو چکی ہے، یہ اب تم کو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم جب قرآن شروع میں پڑھتے ہیں، البقرہ کے شروع میں اللہ کہتا ہے یہ امیون، یعنی یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ کیوں کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے رسول کو دیکھ کر سمجھ کر انکار کیا۔ ادھر رسول فٹن ہوتا ہے، یعنی آج کے زمانے میں آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یعنی جب حضور علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، جو گروپس تھے ان سب نے، اللہ کلیم کرتا ہے قرآن میں کہ آپ کو پہچان لیا جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اس کو یعنی قرآن کو ایسا پہچان لیا جیسے اپنے ہاتھ کو پہچانتے ہیں یا بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی بربادی ہے، جس کی مثال یہ 8 رسولوں کا ذکر ہے قرآن میں، یعنی نوح، لوط، ہود، صالح، شعیب، یونس، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، یہ رسول ہیں۔ آپ ان کا بہت ذکر ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں، سورہ قمر میں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں جب رسول کو جب بھیجا گیا اور انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، وہ مارے گئے اس دنیا میں۔ یعنی نوح کا سگا بیٹا مارا گیا، لوط کی بیوی ماری گئی علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، آج کے زمانے میں اس کو کس طرح اپلائی کریں گے کہ آج کے زمانے میں جس کو رسول کا پیغام پہنچ گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیں ٹاپک ہے کہ کیا مسلمان ہی جنت پہ جائیں گے، تو میں محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آج کے زمانے میں یہ پیغام پہنچ گیا، جس کو بات سمجھ آ گئی، اس پر اتمام حجت ہوگا۔ یہ کون جانے گا؟ یہ صرف رب جانے گا، یہ میں نہیں جانوں گا۔ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسلام کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، پتہ چل گیا، تو حجت تو پوری ہو گئی۔ نہیں، حجت پوری ہونا محترم صرف اس پوری کائنات میں صرف رب کے پاس وہ علم ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ یہ جبریل کے پاس بھی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، نو بڈی۔ سو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہاں، آج کے زمانے میں جس کو رسول کا پیغام پہنچ گیا اور وہ مطمئن ہو گیا، ہم نہیں جانتے ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر وہ ہو گیا، اللہ جانتا ہے، تو پھر اللہ پوچھے گا۔ اگر آج کے زمانے میں بھی جو مسلمانوں کی جو کرتوت ہیں، یہ سن لیجئے، مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں، تو آج کے زمانے میں جب پیغام پہنچ گیا، سمجھ آ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ مسلمان تو ایسے ہیں اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس وقت سے ڈریے جب قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہمارے کرتوت کردار کی وجہ سے ایک نان مسلم نہیں ہو پایا۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایز اے ڈیٹیکٹیو میں نے یہ بات کی ہے، کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ نبی کس طرح فٹن ہوگا اس 3 کرائٹیریا میں۔ اللہ، قیامت اور نیک اعمال، وہ تب فٹن ہوگا جب اس پیغمبر کا پیغام پہنچ گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی، پھر ان کے بارے میں ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کا دراصل جو امتحان ہے وہ علم اور عمل کا ہے۔ علم ہو گیا، اس پر ہم نے عمل کیسا کیا، علم ہو گیا جھوٹ نہیں بولنا، کیسا کیا، علم ہو گیا لوگوں کا حق نہیں مارنا، ہم نے کیا کیا، علم ہو گیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم نے کیا کیا، تو یہ اس کے ضمن میں آئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔